السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الجمعہ سیریز کے اس مختصر سے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، آپ کا سواگت ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے خوشی گھر میں تلاش کریں۔ محترم حضرات، جدید انسان کی زندگی کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے اور ٹریجڈی ہے کہ انسان کی زندگی کے دو رخ ہو چکے ہیں۔ اس کی گھر کی زندگی کا رخ کچھ اور ہے اور اس کی باہر کی زندگی کا رخ کچھ اور ہے۔ آج کا انسان جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایک عجیب طرح کا ماحول اس کو ملتا ہے، ایک طرح کی ٹینشن کا سا ماحول ہوتا ہے۔ وہ گھر میں گھستا ہے، داخل ہوتا ہے تو اس کو خوشی نہیں ملتی ہے، ٹینشن سے سامنا کرتا ہے، اور یہ ٹینشن بڑھتے بڑھتے جو ہے اس کو ڈپریشن تک پہنچا دیتی ہے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بیوی بچے اس کا استقبال نہیں کرتے ہیں، اس کی آمد سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ وہ خود اپنے بیوی بچوں سے الجھن محسوس کرتا ہے۔ گھر کا ماحول ایک عجیب تنا تنی کا ماحول ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سب قید خانے میں ہو، جیل میں ہو۔ اور جب وہ انسان اپنی زندگی کی اس تنگنائی سے اور اپنی زندگی کی اس بدمزگی سے اگتا جاتا ہے تو وہ خوشی کی تلاش میں نکلتا ہے، اور خوشی کی تلاش میں وہ گھر سے باہر کی دنیا کا رخ کرتا ہے۔ وہ سنیما ہالوں کا رخ کرتا ہے، وہ کلبوں کا رخ کرتا ہے، وہ تفریح گاہوں کا رخ کرتا ہے، وہ پارکوں کا رخ کرتا ہے، اور اس طرح کی جگہوں پر جاتا ہے جہاں لوگ پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں تاکہ اس کو کچھ دیر کے لیے سکون میسر آ جائے، کچھ دنوں کے لیے اس کی زندگی کو خوشی مل جائے۔ اور سچی بات یہ ہے پھر بھی اس کو خوشی نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ ان جگہوں پر جو خوشی ملتی ہے وہ بہت وقتی ہوتی ہے، بہت عارضی ہوتی ہے، وہ مستقل خوشی نہیں ہوتی ہے۔ وہ 2-4 گھنٹے کی، 1-2 دن کی خوشی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہی ٹینشن اور ڈپریشن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے گھر کا ماحول صحیح نہیں بنایا ہوا ہے۔ آج کا انسان ہر پہلو سے محنت کرتا ہے لیکن اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کی محنت نہیں کرتا، جبکہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے اور اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ انسان کو اپنے گھر کا ماحول ایسا بنانا چاہیے جیسے جنت کا ماحول۔ انسان اپنے گھر کو جنت جیسا بنائے، اور جنت جیسا بنانے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کو اس طرح بنائے کہ وہاں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پریشان نہ ہوں، کوئی ایک شخص دوسرے کی تکلیف کا سبب نہ بنتا ہو، کوئی کسی کو ذہنی الجھن میں گرفتار نہ کرتا ہو، کوئی کسی سے اس طرح دباؤ میں نہ رہتا ہو کہ وہ ایک اجیرن کسی زندگی گزارے، بلکہ ہر شخص دوسرے سے خوش رہتا ہو، ہر شخص دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور صورتحال یہ ہو کہ جب شوہر گھر سے باہر جاتا ہو تو اس کی بیوی اس کی آمد کا انتظار کرتی ہو، جب باپ گھر سے باہر جاتا ہو تو اس کے بچے اس کی آمد کو تکتے ہوں کہ ابا جان کب گھر تشریف لائیں گے اور ہم ان کی گود میں کھیلیں گے، ان سے ملیں گے، ملاقات کریں گے۔ اسی طرح جب باپ یا شوہر گھر سے باہر ہو اور وہ اپنے کام میں مصروف ہو تو اس کو اس بات کی خواہش ہو کہ میں کب اپنے بیوی بچوں سے ملوں گا۔ تو یہ ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ بھائی بھائی سے خوش، شوہر بیوی سے خوش، بیوی شوہر سے خوش، اولاد بچوں سے خوش، اولاد والدین سے خوش، اور والدین اولاد سے خوش۔ جب تک یہ ماحول گھر کا نہیں ہوگا تب تک سچی بات ہے کہ انسان کو گھر کی زندگی میں خوشی نہیں ملے گی۔ اور یہ ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ یہ ماحول پیدا ہوگا جب انسان ان تعلیمات پر عمل کرے گا اور اس طرح گھر کا ماحول بنانے کی کوشش کرے گا جس طرح حضور پاک علیہ السلام کا ماحول تھا، حضور پاک علیہ السلام کے گھر کا ماحول تھا، اور جو تعلیمات اسلام نے پیش کی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ گھر کے لیے بے چین رہتے تھے، اپنے بچوں سے ملنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ چنانچہ سیرت میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جب کہیں سفر پر روانہ ہوتے تھے تو سب سے آخر میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر جاتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو مسجد میں تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرتے تھے۔ آپ ان کے گھر پہنچتے تھے اور حضرت فاطمہ سے ملتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ دیکھتے تھے تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور حضرت فاطمہ آپ کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایک دوسرے سے محبت کی باتیں ہوتی تھیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں کے جو ہے چہرے کھل جاتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام اس طرح اپنے بچوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ انسان آج اس چیز سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ آج انسان اپنی گھریلو زندگی میں ایک عجیب طرح کی ٹینشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ٹینشن اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک سب لوگ گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائیں کہ گھر میں خوشی محسوس ہو، گھروں میں جنت کا سا ماحول بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گھر سے باہر خوشی کی تلاش کریں
اس لیے کہ اصل خوشی تو گھر کے ساتھ ہے، اصل خوشی تو گھر کے اندر ہے، اصل خوشی تو بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اور بھائی بہنوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ماحول کو، گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔